یہاں تک آ گئی ہے تو میں بات کو واضح کر دوں کہ جب محرم قریب ہوتا ہے، جب ایام عزا قریب ہوتے ہیں، تو ان کے بچے ہمارے بچوں سے، اور ان کے بزرگ ہمارے بزرگوں سے، اور ان کے جوان ہمارے جوانوں سے، اور ان کی خواتین ہماری خواتینوں سے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ امام حسین پر کیوں روتے ہیں؟ آپ امام حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین ہیں شہید، اور اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، زندہ کا ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کیوں امام حسین کا ماتم کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم امام حسین کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حساس دل ہیں، سنگ دل نہیں، ہم مظلوم ہیں، ظالم نہیں، ہم مقتول ہیں، قاتل نہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، دشمنان اہل بیت نہیں، ہم لٹے ہوئے ہیں، لٹیرے نہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے غم میں غمگین ہونا چاہیے اور اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ پریشان ہے، اس پر مصیبتیں گزری ہوں، اور ہم بیٹھ کر دیکھتے رہیں، اظہار افسوس نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس پر جو مصیبتیں پڑی ہیں وہ ہماری وجہ سے پڑی ہیں، یا پھر ہم اس کے دشمن ہیں۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کا ماتم کیوں کرتے ہو، کیوں امام حسین پر روتے ہو، یا تو وہ دشمنان امام حسین ہیں یا قاتلان امام حسین ہیں۔ اور دیکھیں، اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن میں غور و فکر کیا ہے تو آپ کو ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، امت مسلمہ نے حفظ پر زیادہ زور دیا تو لاکھوں حافظ وجود میں آ گئے اور رٹا رٹ قرآن کو پڑھنے لگے اور قرآن کو حفظ کر لیا۔ کبھی غور و فکر کی؟ سورہ یوسف دیکھیے، پروردگار عالم سورہ یوسف کی آیت نمبر 74، 75 اور 76 میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو یاد کر کے کہتے، ہائے یوسف، ہر چند ضبط کرتے مگر مارے غم کے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے۔ جب بیٹوں نے باپ کا یہ حال دیکھا تو بیٹوں نے کہا، با خدا آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہیے گا اور رو رو کر یا تو اذکار رفتہ ہو جائیے گا یا ہلاک ہو جائیے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا، میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، جو مجھے شکایت، جو پریشانی، جو غم مجھے ہے، میں اللہ ہی سے کہتا ہوں، میں اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں، اور جو باتیں اللہ نے مجھے بتائی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھیں، جب جناب یوسف جناب یعقوب سے بچھڑ گئے اور جناب یعقوب کے بیٹوں نے، جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور انہوں نے سوچا کہ یوسف قتل ہو گئے، مر گئے، اور آ کے جناب یعقوب کو جب بتایا کہ انہیں بھیڑیے نے کھا لیا، اس کے بعد جناب یعقوب اتنا روتے تھے، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اور بہت زیادہ روتے تھے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اب بیٹے کون تھے؟ جنہوں دشمنان یوسف، جنہوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ تو اس قرآن کی روشنی میں ان 3 آیات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رونے کو بدعت وہی بتائے گا، وہی رونے کو ٹوکے گا، وہی نوحہ کرنے کو ٹوکے گا، وہی روکے گا کہ جو دشمن ہوگا، جو ظالم ہوگا، ظالم ہی روک سکتا ہے۔ تو جو لوگ امام حسین پر ماتم کرنے کے لیے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں روتے ہو، قرآن کی روشنی میں وہ قاتلان حسین ہیں یا دشمنان حسین ہیں، اس لیے کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے جناب یعقوب کو روکا، اور جناب یعقوب نے کہا کہ دیکھو، میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، میں تو بس اللہ ہی سے جو میری غم ہے، جو میرے پریشانیاں ہیں، اللہ ہی سے ان کی فریاد کرتا ہوں۔ اور پھر جناب یعقوب نے کہا، دیکھو، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو اللہ نے مجھے بتایا۔ جناب یعقوب بتا رہے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا۔ پھر یعقوب جب یوسف زندہ ہے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ دیکھو، میں یوسف کی مشکل اور جو یوسف پہ پریشانیاں گزری ہیں ان پہ رو رہا ہوں۔ ہم جو روتے ہیں کربلا میں امام حسین پر جو مصیبتیں ٹوٹی، امام حسین کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا گیا، امام حسین کے 6 مہینے کے بچے کو قتل کر دیا گیا، 32 برس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، 11 برس کے بھتیجے کو قتل کر دیا گیا۔ ہم اس لیے روتے جو امام حسین پر مصیبتیں پڑی۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے، اگر رونا بدعت ہوتا تو جناب یعقوب نہ روتے، اور اللہ کے نبی ہیں جناب یعقوب، اور جب جناب یعقوب روئے تو اللہ نے قرآن میں بتایا ایسا نہیں ہے، اگر رونا بدعت ہوتا تو فوراً اللہ جناب یعقوب کی
مذمت کرتا اور کہتا کہ کیوں روتے ہو، لیکن نہیں، اللہ نے مذمت نہیں کی اور جناب یعقوب اتنا روئے۔ اور اس کے علاوہ آپ ذرا اپنی کتب تو دیکھیے، کتب کھولیے، آپ ابن کثیر دیکھیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 پہ دیکھیے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جب جناب آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جب حضرت حابیل قتل ہو گئے اور جب جناب آدم کو پتہ چلی، یہی بالکل اسی طریقے سے عبارت لکھی ہوئی ہے، جب جناب آدم کو پتہ چلی تو جناب آدم بہت ہی زیادہ روئے اور نوحہ پڑا اور دوسروں کو بھی رلایا، اور لکھا ہے کہ ہر سال جب وہ دن آتا تو جناب آدم بہت ہی زیادہ روتے اور نوحہ پڑھتے اور دوسروں کو بھی رلاتے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔ اور پھر آپ اپنی کتاب دیکھیں مسند احمد ابن حنبل صفحہ نمبر 305 پر جائیے، رسول اللہ سے روایت موجود ہے اور صادق القول کا قول ہے، کسی ایرے غیرے کا قول نہیں ہے، اللہ کے رسول کا قول ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہمارا حبیب وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں، ورنہ ہمارا حبیب کچھ کہتا نہیں ہے، یعنی جو اللہ کہتا ہے وہ ہمارا حبیب کہتا ہے۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں روایت صفحہ نمبر 305 پر ہے، روایت یہ کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ جو میرے حسین کا حق پہچانتے ہوئے میرے حسین پر آنسو بہائے، جنت اس شخص پر واجب ہے۔ پھر ایک کتاب اور جس کا نام ہے وسیلۃ النجات، اس میں بھی روایت اسی طریقے کی نقلی، اللہ کے رسول سے، کسی اور سے نہیں، اللہ کے رسول نے کہا جو میرے حسین پر آنسو بہائے اس کا مقام جنت ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تو خدا کی قسم قیامت کر دی، ایسے روایت لکھ گئی کہ جو بھی مومن سنے، جو محب امام حسین کا چاہنے والا سنے اور جھوم اٹھے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو روز عاشور میرے حسین پر گریہ کرے، روئے، قیامت کے دن اللہ اس شخص کو اولو العزم پیغمبر کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا مقام اولو العزم پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ روئیے نہیں، یہ تو بدعت ہے۔ اور امام حسین پر کیوں روتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کا نام سامنے آ جائے گا۔ امام حسین کا قتل کس نے کرایا؟ یزید نے۔ یزید قاتل امام حسین ہے۔ یزید کس کا بیٹا ہے؟ یزید بیٹا ہے معاویہ کا۔ اور معاویہ کو کس نے گورنر بنایا تھا؟ حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا۔ اگر حضرت عمر گورنر نہ بناتے، ایک بہت ہی بڑے عالم دین کا یہ جملہ ہے اور جملہ یقیناً محفوظ کر لیجئے گا، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں کہ قتل حسین تو سقیفہ بنی سعدہ میں ہو چکا تھا، اگر علی کا حق غصب نہ کیا جاتا تو قتل حسین نہ ہوتا۔